سورہ انا انزلنا جو امپورٹنٹ ترین سورہ ماہ رمضان کا، جو رمضان کی اہمیت کو بتا رہا، امپورٹنس کو بتا رہا، اس سورے کی پہلی دو آیتیں کہ وہ رات آنے والی ہے انشاءاللہ اور ہم سب اس رات کو پائیں گے انشاءاللہ۔ 3 راتیں ہیں، وہ 3 میں سے کوئی ایک رات ہوگی، 19، 21، 23 آؤٹ آف 3 نائٹس ایک رات ہے جو شب قدر کی رات ہے، جو وہ امپورٹنٹ رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے۔ مسلسل دعا ہی پہ بول رہا، 10 دن تک بولتا رہوں گا انشاءاللہ، پھر ٹاپک بدلے گی۔ رمضان بار بار بول رہا ہے از دا بیسٹ منتھ فار دعا، اس سے اچھا کوئی مہینہ نہیں۔ ابھی آپ نے دعائے کمیل پڑھی، دعائے کمیل پوری دنیا میں ہوتی، پوری دنیا میں ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں، محرم ہو، سفر ہو، کوئی مہینہ، ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، اگر امام بارگاہ نہیں گیا تو گھر میں لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ بیسٹ دعا ہے غیبت امام میں، اتنی اچھی دعا ہے یہ کہ اگر آپ یہ 40 دن دعائے کمیل اس نیت کے ساتھ پڑھو، نیت یہ کرو کہ میں دعائے کمیل پڑھتا ہوں میرے امام کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور امام سے ملاقات کے لیے، 40 دن پڑھو، خالی تمہارے گھر میں ایسا رحمت نازل ہوگی۔ موسٹ ریکمینڈڈ دعا، سب سے زیادہ جس دعا کے بارے میں غیبت امام میں کہا گیا کہ یہ دعا پڑھو، کیوں؟ یہ دعا کسی مولوی یا مجتہد کے جملے نہیں، امام علی کے جملے، مولا علی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے۔ یہ دعائے خضر ہے، نبی خضر کی دعا، علی نے خضر کو دی، خضر نبی زندہ ہے، وہ یہ دعا پہلے دعائے خضر تھی۔ کمیل ابن زیاد ماشاءاللہ سب زیارت کو جاتے ہیں، اللہ ہم کو بار بار زیارت نصیب کرے مولا کی۔ جب آپ کوفہ جاتے ہیں تو مسجد کوفہ کے پاس، کمیل ابن مسجد حنانہ کے پاس، یہ جناب کمیل کا خبر ہے، آج گریو ہے۔ کمیل کون ہے؟ یہ امام علی کے شیعہ، جیسے ہم شیعہ ہیں نا ویسے کمیل ابن، ان کا پورا نام ہے کمیل ابن زیاد۔ یہ وہ شیعہ جیسے ہم شیعہ، لیکن ہم جیسے شیعہ ہیں ہم زبان سے بولتے یا علی، دل سے نہیں بولتے یا علی، ہم صرف زبان سے بولتے کہ ہم شیعہ ہیں، ٹپ آف دی ٹنگ سے کہ وی آر شیعہ آف امام علی۔ نو، کمیل کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ یہ شیعہ ہے، لوگ بولتے تھے یہ شیعہ نے علی ہے۔ یہ کمال، ہم کو مدغاسکر میں بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ میں شیعہ ہوں علی کا، لوگ بولے، مدغاسکر کے لوگ بولے آپ کو، اس کا کیریکٹر اتنا چاہیے علی کا شیعہ لگتا ہے، یہ اتنی میٹھی زبان سے بات کرتا ہے علی کا شیعہ لگتا ہے۔ ہم اتنے اچھے شیعہ، ہم اپنے آپ کو شیعہ بولتے، ہمارے گھر کے حالات کیا ہے، ہسبینڈ کے ساتھ ہم کیسے رہنا ہم کو نہیں معلوم، بے حجابی کے ساتھ ہم رہتے پھر علی کی کنیز ہے، پھر ہم جھوٹ بولتے پھر ہم علی کے چاہنے والے، رزق حرام کھاتے پھر علی کا چاہنے والا، جھوٹ بولتے پھر علی کا چاہنے والا، رمضان میں داڑھی کو مونتے پھر علی کا چاہنے والا۔ میں ابھی تک تو 6 دن میں بولا ہی نہیں کچھ۔ تو بہرحال کمیل وہ شیعہ تھا۔ اب آپ سوچو 37 ہجری، 37 ہجری یا 36 ہجری کا یہ واقعہ، کمیل ابن زیاد نے امام علی سے کہا مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا قائم جو ہے وہ کب آئے گا؟ 36 یا 37 ہجری میں، ہم کب یہاں پہ 1438 میں اب ہم ہیں، 1400 سال پہلے۔ اس وقت کمیل پوچھ رہے امام علی سے، کیا کوفے میں پوچھتے ہیں کہ مولا علی یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا جو قائم ہے وہ کب آئے گا؟ اس وقت زمین کے اوپر کوفے میں امام علی موجود تھے، امام حسن علیہ السلام تھے، امام حسین تھے، 3 امام موجود ہیں، 3 امام کوفے میں۔ 3 اماموں کے سامنے کمیل کو فکر ہمارے امام کی ہے۔ آج ہم کو کتنی فکر ہے اپنے امام کی؟ ہم یاد کرتے اپنے امام کو، ہم دعا کرتے امام کے لیے، ہم یہ بولتے کہ مولا آئی وانٹ ٹو سی یو، آئی وانٹ ٹو سی یو، ہم یہ بولتے کہ مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا۔ شب قدر فرسٹ ڈے سے بول رہا، فرسٹ ڈے سے میں پہلے دن سے ایک ہی بات بول رہا کہ شب قدر ظہور امام کی تاریخ بھی ہے، ہو سکتا ہم مدغاسکر میں رہیں گے شب قدر میں انشاءاللہ، رات بھر اعمال کریں گے اور صبح میں ہمارے کانوں میں وہ جال حق و زاق الباطل ان الباطل کان زوغا کی آواز آئے گی۔ ایک نے آمین نے کیا، یہ تو محبت ہے۔ And we say that we are follower of امام علی, we are waiting for امام زمانہ۔ افسوس سیڈ پلیز بول رہا میں، پلیز ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، ابھی سے زیادہ کیا بولوں؟ وی ہیو ٹو چینج، ہم کو چینج ہونا ہے، روٹین سے ہٹو۔ یہ رمضان میں مجھے ریولیوشن چاہیے، مجھے انقلاب چاہیے مدغاسکر میں۔ اللہ کا شکر ہے دنیا میں جان گیا ایک انقلاب آیا۔ علی کو انقلابی شیعہ چاہیے، علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے۔
ابھی 25-26 دن ہوں یہاں پہ، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، میں جو بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں۔ امام علی کو دم شیعہ خاموش شیعہ نہیں چاہیے، امام علی کو انقلابی شیعہ چاہیے۔ آپ سوچو دوستو، سوچو میں کیا بول رہا ہوں۔ کمیل 36-37 ہجری میں امام علی سے پوچھتے کہ مولا پلیز لیٹ می نو، مولا پلیز آپ بتائیے کہ آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا؟ کیوں پوچھ رہے کمیل؟ وائی ہی از آسکنگ، کیوں پوچھ رہے کمیل؟ ارے ماں امام علی ہے، امام حسن، امام حسین، تین امام ہیں، امام کو ہمارے امام کی فکر کیوں ہے؟ کمیل کو ہمارے امام کی فکر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جب مولا علی کا حق لیا گیا تو اس وقت یہ پورے شیعہ جتنے تھے علی کے، سلمان، بوذر، میثم، کمیل، جتنے جابر جتنے تھے نا، سب کو پتا ہو گیا کہ اب رحمت جو ہے قائم آنے کے بعد ہی آئے گی، اب رحمت ختم ہوگی زمین سے، اب رحمت ختم ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے خیبر کے بعد، خیبر کی جب جنگ فتح ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا مسلمانوں کو کہ اگر میرے بعد، رسول کا جملہ، میرے بعد، آفٹر می، میرے بعد اگر تم علی کو بلا فصل مان لو گے تو زمین سے ساری رحمتیں اور آسمان کی ساری رحمتیں زمین پہ آ جائے گی، لیکن آئی نو تم نہیں مانو گے۔ تو جب مولا کا حق چھینا گیا، خلافت سے ہٹایا گیا، تو اس وقت سارے شیعوں کو یہ پتا چل گیا تھا کہ اب رحمت نہیں آئے گی، اب رحمت آئے گی ان کا آخری بیٹا قائم جب دنیا میں آئے گا۔ تو کمیل پوچھ رہے مولا، غور سے سنو، کمیل پوچھ رہے مولا آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا؟ تو علی نے کیا کیا؟ کمیل کا ہاتھ پکڑا، ایسا میری طرف دیکھتے رہے، کمیل کا ہاتھ پکڑا کے آج جہاں کمیل کا مزار ہے نا مسجد کوفے میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے ان کی، وہاں پہ مولا علی لے کر آئے، کمیل کو ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے۔ اس وقت جنگل تھا ایک، ایسا پورا آبادی نہیں تھی، جھاڑ تھے۔ علی نے کہا کمیل یہ جو جگہ ہے نا، یہ جو جھاڑ ہے نا، اس پہ تم کو پھانسی دی جائے گی، تمہاری زبان کاٹی جائے گی، تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹے جائے گی۔ کمیل نے پوچھا وائی، کیوں؟ تو کہا میری محبت میں۔ کہا مولا میں آپ کی محبت میں یا شہید ہوں گا؟ فوراً کمیل زمین پہ گرے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں علی کی محبت میں شہید ہوں گا۔ آج کا شیعہ ہوتا جھاڑ کو ہی کاٹ دیتا۔ میں ایک بات بول رہا ہوں، آج کا شیعہ ہوتا بولتا نہ جھاڑ رہنا نہ پھانسی ہونا، ہم تو زندہ رہنا چاہتے۔ یاد رکھو زندگی مدغاسکر میں یا دنیا میں گزارنے کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی علی کے ساتھ گزارنے کا نام ہے۔ امام علی کے ساتھ لائف گزرے گی تو وہ لائف ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو ببول کی طرح، ببول کی طرح یہ زندگی ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو۔ مدغاسکر کے قبرستان میں جا کے دیکھو کتنے بڑے بڑے سیٹ لوگ سو رہے، کتنے بڑے بڑے پیسے والے لوگ آرام کر رہے وہاں پہ۔ کبھی جا کے دیکھو، میں گیا نہیں لیکن مجھے معلوم ہے، جا کر وہاں پہ بیچ، مجھے معلوم ہے بہت دور ہے، میں مثال دے رہا، ایگزامپل دے رہا، جاؤ قبرستان میں رات میں، مرد کو بول رہا جاؤ، ایگزامپل دے رہا، جا کے بیچ قبرستان میں میری طرف دیکھ، قبرستان میں کھڑے رہے کہ ایسا کھڑے رہے 5 منٹ رات مغرب کے بعد افطار کر کے جاؤ قبرستان میں، ایسا کھڑے رہو اور ایسا دیکھو چاروں طرف، ایسے چاروں طرف دیکھو، کتنی خاموشی ہے وہاں پہ، کتنی کوائٹ پلیس ہے، ایک آواز نہیں آتی۔ آپ بولیں گے رات میں تجھے کوئی پکڑ لے گا، کوئی پکڑتا کرتا نہیں وہاں پہ۔ بیچ قبرستان میں کھڑے رہ کے دیکھو یہ کتنا بڑا سیٹ ہے، یہ کتنا پیسے والا تھا، یہ کتنا بڑا ملینئر تھا، جب تک یہ زندہ تھا بغیر اپوائنٹمنٹ کے کوئی ملتا نہیں تھا، اور آج منو خاک کے نیچے، آج وہ سو رہا، کل ہم بھی ایسی سوئیں گے۔ یہ یاد رکھو، سب کا حشر وہی ہونے والا ہے۔ یہ میرا برانڈڈ ڈریس، $1000 کی شرٹ، مرسیڈیز گاڑی، بڑے بڑے بنگلے، سیکیورٹی گارڈز، وہاں نہیں آئیں گے سر، وہاں تمہارا اعمال نامہ آئے گا، تم ہوں گے تمہارے۔ آج میری ٹاپک موت نہیں، میں بتا رہا خالی عبرت کے لیے کہ یہ سمجھو، یہ غنیمت سمجھو رمضان کو، جتنا چینج ہونا ہے یہ رمضان میں چینج ہو جاؤ۔ تو کمیل نے کہا مولا مجھے یہاں شہید کیا جائے گا؟ تو کہا ہاں۔ اب اس کے بعد سنو، اب سنو، پھر امام علی کہتے ہیں کمیل جب تم مر جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے تو تمہاری یہاں خبر بنے گی۔ اس کے بعد وقت گزرے گا، مولا کے جملے، زمانہ گزرے گا، سینچریز گزر جائیں گے، ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہاری خبر کے پاس بڑی بڑی عمارت بنائی جائے گی، بلڈنگز بنائی جائے گی، اور اس عمارت میں جو مالک ہوگا وہ اوپر چھت کے اوپر لا کر ایک شیطان کو بٹھائے گا جس کا نام انتینا ہوگا۔ وہ زمانہ علی نے 1400 سال پہلے بولا
1400 ایئرس پہلے. آج جا کے کمیل کے روزے کے پاس دیکھو, بڑی بڑی عمارتیں. کہا جب یہ بلڈنگز بن جائیں, یہ عمارتیں بن جائیں, تو سمجھ لینا میرے بیٹے کا ظہور بہت قریب آ گیا. آج کتنا قریب ہے؟ میں انشاءاللہ جب امام کے اوپر پڑھوں گا تو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا, سائنس آف ری اپیئرنس آف امام, وہ علامات بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جو آج کتنے قریب. میرا مشن ہے پوری دنیا میں, میں میرے مولا کا غلام ہوں, غلاموں کا غلام ہوں. میں بس ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ ہر آدمی زمانے کے امام سے کلوز ہو جائے. اور آج کی رات بہترین رات ہے امام سے کلوز ہونے کی. سلامتی کی نماز آج رات میں ضرور پڑھنا. اگر پڑھ لیا ہے تو ویری گڈ, نہیں پڑھا ہے تو گھروں کو جا کے رمضان میں نارمل ڈے سے تھوڑا سا لائف اسٹائل کو بدلو. 2 رکعت سلامتی کی نماز آج کے ظہور کی صبح ہے. ہر جمعے کو کہا انتظار کرو ظہور امام کا. وہ مومن کی علامت بتائی گئی, شیعہ اس کو بتایا گیا, پہچان بتائی گئی کہ وہ رات میں سوئے تو اپنے امام کے انتظار میں سوئے. جب آج کی رات غور سے سنو, میں یوتھ کو بول رہا مدغاسکر کے اور جو میری مجلس لائیو سن رہا, امام کی سلامتی کی نماز. اور جب سونا بستر پہ جانا, when you go to bed, اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھو, ایسے رکھ کے 2 جملے بولو, السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف, بول کے بستر پہ چلے جاؤ. رات بھر تم امام کی ضمانت میں چلے جاتے. صبح جب سحری کو اٹھو, پھر بستر پہ سے باہر آؤ, آتے ہی سر پہ ہاتھ رکھ کے بولنا السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. لازم 2 سلام روز کرنا. You start from today tonight and you will change the life, you will change the life, you will see the difference. تم اپنے ڈیفرنس دیکھو گے اپنی زندگی میں, کیسے تمہارے اوپر برکت ہوتی ہے. اس لیے کہ میں ایک بات بولوں آپ کو, سلام واجب ہے نہیں ہے نا, جواب سلام واجب ہے نا. تم سوچو رات میں بستر پہ سونے سے پہلے اگر تمہارے اوپر امام کی ایک نگاہ کرم پڑ جائے تو رات کیسے گزرے گی. بستر پہ جانے سے پہلے اگر تم نے سلام کیا امام کو تو امام نے جواب دیا آپ کو دیکھ کر, اور دیکھ کر جواب دے کر مسکرائے کہ میرے شیعہ نے مجھے مدغاسکر سے سلام کیا. امام اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی تم کو دیکھے نا تو تم اپنے دور کے کمیل اور میسم بن سکتے. do something for امام. آج کی رات یہ 2 عام کام کرنا, سلام کرنا اور سلامتی کی نماز پڑھ کے سنا. صدقہ یہاں آرام سے آپ دے سکتے, یہاں تو اتنے لوگ ہیں. امام کی جان کا صدقہ روز دو ماہ رمضان میں شب قدر تک. 3 چیزیں ہو گئی دعا کے لیے. 4تھی چیز, آج کی رات یہ مرحومین کی رات ہے. اللہ کا رسول, غور سے سننا, اللہ کا رسول جمعے کی صبح فجر کی نماز میں رمضان مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کو آیا. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. مسجد نبوی کو آیا. جیسی مسجد نبوی میں آئے تو جیسا یہاں پہ محراب ہے وہاں پہ رسول اللہ پہلے سے بیٹھے ہوئے, میری طرف دیکھو, بیٹھے ہوئے اور روئے جا رہے. مسلمان گھبرا گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ کل رات میں جب ہم عشاء کے وقت گئے تھے تو آپ اچھے تھے, اب رو کیوں رہے؟ Why are you crying? کیوں رو رہے آپ؟ پرانا زمانہ, کوئی ٹیلی فون سسٹم نہیں ہے, کوئی واٹس ایپ یا فیس بک یا کچھ بھی نہیں ہے. پرانے زمانے میں لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے, پھر صبح فجر پہ اٹھ کے آتے تھے. کہا رات میں کیا نیوز آ گئی, کس نے آپ کو رلایا, کیوں پریشان ہے, واٹ ہیپن, وائی آر یو کرائنگ؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ کل رات میں تو سب ٹھیک تھا, اب صبح اتنا رو رہے. پورا مسلمان پوچھتا ہے, اللہ کے رسول کا جواب سنے. جب مسلمانوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے, کس نے رلایا, تو کیا کہا پتہ ہے؟ کہا تمہارے مردوں نے رلایا, تمہارے مرحومین نے رلایا, تمہارے مرحوم ماں باپ نے رلایا. مسلمان گھبرا گیا, کہا ہمارے مردے, ہمارے مرحومین آپ کو رلائے. اب رسول کا جملہ میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا, مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے مردوں نے آپ کو کیوں رلایا. رسول کا جملہ, رسول کا حافظ بلرامی کا جملہ نہیں. اللہ کا رسول کہتا کہ تم اپنے بستر کے اوپر آرام سے نرم تکیے پہ, یہ میرے جملے, نرم تکیے پہ سو رہے تھے, تمہاری ماں, تمہارا باپ تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کے بھیک مانگ رہا تھا. سمجھے میری بات؟ میں نہیں بول رہا, رسول بول رہے. آج کی رات کہ تم بستر پہ سو رہے تھے, تم آرام سے سو رہے تھے,
تمہارے مرحوم ماں، تمہارا باپ. آپ امیجن کرو اگر کسی کی ماں ایسا آگے ہاتھ پھیلا کے بولے بیٹا میں بھوکی ہوں آدھی روٹی دے دے، بیٹے کا کیا حال ہوگا؟ مر جائے گا. اگر ماں بولے کہ میرے بیٹے میں بھوکی ہوں بیٹا ایک روٹی کا ٹکڑا دے دے مجھے، کیا حشر ہوگا؟ آج کی رات پوچھا ہماری ماں باپ ہمارے گھر کے دروازے پہ تھے تو اللہ کے رسول نے کہا گئے مسلمانوں کی رات کو اللہ سارے مرحومین کو، سارے مردوں کو اجازت دیتا، پرمیشن دیتا روح کو کہ جاؤ اور اپنی اولاد سے کچھ مانگ کے لا لو، جاؤ اور اپنی اولاد سے کچھ مانگ کے لا لو. یہ مت سمجھو کہ اگر آپ مدغاسکر میں تانا میں اور مدغاسکر کے 500 میل دور تمہاری ماں دفن ہے، انڈیا میں تمہاری باپ دفن ہے تو اسے فرق نہیں پڑتا. دنیا کے کسی حصے میں تمہارے ماں باپ ہو اور تم یہاں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مرنے کے بعد اللہ ڈسٹینسز کو ختم کر دیتا. روح بیٹا جہاں ہوگا، بیٹی جہاں ہوگی، وہاں پہ تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارا دادا، تمہاری دادی، تمہارا نانا، تمہارے نانی، جتنے رشتہ دار ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ہم کو کچھ دے دو. اب رسول اللہ کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا جملہ نہیں. اللہ کا رسول کہتا کہ اگر آج کی رات، پلیز غور سے سنو، آج کی رات ایک روٹی کا ٹکڑا، پیس آف بریڈ، ایک لقمہ، ایک روٹی کا ٹکڑا اگر جانور کے سامنے ڈالو گے تو اللہ اس کا بھی اجر دے گا. کیا کیا واٹ وی ہیو ڈن فار اور مرحومین. روزہ رکھا اپنے لیے، مغرب عشاء کی نماز پڑھی اپنے لیے، دعائے کمیل پڑھی اپنے لیے، شب نماز پڑھ رہے اپنے لیے، دعا مانگ رہے اپنے لیے، اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے کیا کیا. یہ مت سمجھو کہ میں نے روزہ رکھا اپنے لیے رکھا، واجب تھا اس لیے رکھا، نماز پڑھی اس لیے کہ واجب تھی، سب جو کچھ کیا میں نے اپنے لیے کیا. What I have done for my مرحومین، میں نے کیا کیا اپنے مرحومین کے لیے. آج کی رات ٹماروز نائٹ، کل آنے والی رات کی طرح نہیں ہے. آج کی رات ٹوٹل رات مرحومین کے لیے ہے، مرحومین کے لیے جو مدغاسکر کے ہزاروں جو مرحومین وہاں دفن ہیں، پوری دنیا میں جو تمہارے رشتہ دار، ہمارے رشتہ دار دفن ہیں، ان کی رات ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو 2-3 چیزیں دیتا ہوں. اب اس سے زیادہ کیا بولوں؟ میں اپنے لیے نہیں بول رہا، آپ کے لیے بول رہا. میں اپنے لیے نہیں بول رہا، آپ کے فائدے کے لیے بول رہا. میں اپنے لیے نہیں بول رہا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور یہ جمع ہوگا آپ کے لیے. جب ہم مریں گے یہ سب چیزیں ہم کو پلٹا دی جائیں گی. آج ہمیشہ یاد رکھو، مسجد میں یہاں پہ تھوڑا ٹائم کو آپ لوگ آگے پیچھے کرو. تھوڑا جو روٹین کا ٹائم ہے ہم اس سے 1 منٹ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. دس از رانگ. یاسین پڑھو، 10 منٹ جاتے نا، سب مل کے پڑھنا. جیسے ابھی دعا کو میل ہوئی نا، کیوں پڑھنا یاسین؟ یاسین فشار خبر سے بچا لے گا. آپ کو اندازہ ہے واٹ از فشار؟ واٹ از فشار؟ دیوار کا ایسا ملنا. یہ ذہن سے نکال دو کہ میں بڑا نیک ہوں، عبادت گزار ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا. یہ نکالو ذہن سے. مولا علی نے یہ نہیں بولا کہ اس کو ہوگا، اس کو نہیں ہوگا، اس کو ہوگا، اس کو نہیں ہوگا. علی نے کہا یہ اعمال کرو. اللہ کے رسول نے کہا یہ کرو. یہ نہیں بولا کہ اگر وہ 3 مہینے روزے رکھتا ہے تو اس کو نہیں ہوگا. یہ نہیں بولا. ہر آدمی کو بولا کرو. یاسین پہلی رات مردے کو جب تم لے کے جا کے لٹاتے، خبر بند کرتے، پہلے عذاب میں جو 3-4 عذاب ہے پہلی رات کے، ان 3-4 عذاب میں فشار خبر کا عذاب ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو، آپ اس کو مانو یا نہیں مانو، یہ ممبر کا حق ہے. رمضان کی رات ہے، میری ذمہ داری ہے، میری ریسپانسبلٹی ہے. جو مجھے پہلے سنا ہوا ہے وہ جانتا ہے. میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا مولا علی سے. I don't care. مولا نے مجھے بہت دیا، بہت عزت دی، بہت دنیا دی. میں صرف میری مادر حسین بی بی زہرا سے ڈرتا اور کس سے بھی نہیں ڈرتا. یہ ممبر کا حق ہے. کل امام زمانہ مجھ سے پوچھے کہ مدغاسکر کی جتانا جماعت میں جا کے اتنے بڑے مجمع میں مجلس پڑھا، تو نے میرا پیغام کو کیا دیا؟ کیا پیغام کو دیا؟ مجھے جواب دینا. پورے مجمع میں ایک نے یاسین پڑھ لی تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. آج کی رات تھوڑا ٹائم اسپیئر کرو، زیادہ کرو. دعا کمیل کے ساتھ یاسین بھی پڑھا کرو، سب مل کے.
5 منٹ جاتے, 6 منٹ جاتے, 7 منٹ جاتے, ڈزن میٹر. یہ 7 منٹ آج سمجھ میں نہیں آ رہے, 7 منٹ اس وقت سمجھ میں آئیں گے جب اندھیری خبر رہے گی, جب نہ بیٹا پوچھے گا, نہ پیسہ پوچھے گا, نہ $100 پوچھیں گے, نہ لوگ پوچھیں گے, نہ سیکیورٹی پوچھے گی, نہ گھر والے پوچھیں گے, بیوی بھی بھول جائے گی, اولاد بھی بھول جائے گی, سب بھول جائیں گے. ہمارے محلات میں جا کر ہم اتنی سی خبر میں آ جائیں گے, اتنی سی. اس وقت بولیں گے کاش 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 کو یاسین بھی پڑھتا, سورہ ملک بھی پڑھتا. جو فشار ایسا آتا ہے نا, یاسین اس کو روکتا ہے. اب یاسین پڑھو تو کیا کرو, غور سے سنو. جب بھی اب گھر میں یاسین پڑھو, مسجد میں یاسین پڑھو, امام بارگاہ میں یاسین پڑھو, کہیں بھی یاسین پڑھو, ایک رکوع پڑھو. خالی میں بول رہا ہوں, پورے نہیں پڑھ سکتے, ایک رکوع پڑھو. کل شیء ایسا فی امام المبین تک پہلا ہی رکوع پڑھ لو. پڑھ کے کیا کرنا, ہاتھ کو اٹھانا. پلیز غور سے سنو, ہاتھ کو اٹھا کے بولنا پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ, بی بی زینب, بی بی ام کلثوم کا واسطہ, جتنے لوگ مر گئے, اگر سنو جملے, اگر کسی کے اوپر فشار ہو رہا تو یہ ایک یاسین کے رکوع کا واسطہ ان کے فشار کو روک دے. آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی, آپ نے دوسروں کی دعا کی, تو فشار کیسے رکتا؟ اب میری طرف دیکھو پلیز, ہاتھ جوڑ کے بول رہا, میری طرف دیکھو. فشار کے معنی کیا؟ آج میں پورے فشار میں نہیں پڑھوں گا, جب میں مجلس سے پڑھوں گا موت کے اوپر جب پڑھوں گا بتاؤں گا. فشار کا مطلب کیا ہے؟ جب میت کو ایسا لٹا دیتے, ادھر کی دیوار, ادھر کی دیوار, ادھر کی دیوار, ادھر کی دیوار. کوئی جوک نہیں ہے, سخت ترین عذاب ہے جو پہلی رات کو ہوتا. سخت ترین عذاب, یہ وہ عذاب ہے کہ جس سے معصومین نے کہا کہ پناہ مانگو. آپ جسٹ امیجن کرو, امیجن کرو دیوار کا ایسا ملنا, ایسا. یہ جو اگر موٹا ہیوی انسان ہے نا, یہ بال ہے نا, بال کی طرح ہو جاتا. یہ کوئی جوک نہیں ہے, I'm serious. آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا نہیں کرو. معصوم بول رہے, میں نہیں بول رہا. ادھر سے یہ ہے فشار. کون سے گناہ جو فشار کو لے کے آتے, آج نہیں بولوں گا, آج تو میرا ٹائم ہو گیا, میں تو چھیڑا. تو فشار سے بچنے کے لیے بہترین عمل سورہ یاسین. روز اگر کوئی سورہ یاسین, اب اس کا ثواب سنو, بہترین عمل سورہ یاسین ہے. روز اگر تم سورہ یاسین پڑھو گے اور روز یہ بولو گے کہ پروردگار میری ماں, میرا باپ, میرا بھائی, میری بہن, مدغاسکر کے قبرستان کے سارے مرحومین, پوری دنیا میں جتنے وہ لوگ جس کی پہلی رات ہے اس پہ اگر کسی کے اوپر فشار ہو رہا تو پروردگار اس یاسین کی برکت, اس یاسین کا واسطہ, محمد اور آل محمد کا واسطہ, بی بی زینب, بی بی ام کلثوم کا واسطہ, اللہ تو ان کے فشار کو روک دے. آپ نے یہاں کہا مدغاسکر میں, پوری دنیا میں خدا نہ خواستہ کسی پہ, میں تو خدا نہ خواستہ بول رہا, ایک آدمی بول رہا, ملینز اور بلینز اور ٹریلینز کی تعداد میں شیعہ دفن ہے, ایک آدمی کو بول رہا, ایک آدمی کے اوپر فشار ہوتا, ایسا ہو رہا, اور وہ چیخ رہا, ایک دم ایسا ہٹ جاتا, خبر بڑھ جاتی ہے, کھل جاتی. وہ آنکھوں کو کھول کے پوچھتا, یہ رکا کے سازا, تو اس کو بولا جاتا کہ مدغاسکر کے اس لڑکا یا لڑکی نے تیرے لیے یاسین پڑھا تھا. اس کے بعد وہ وہاں سے دعا دیتا کہ اللہ اس کی وجہ سے فشار رک گیا, تو اس کے اوپر کبھی فشار نازل نہیں کرنا.